السلام علیکم، میرا نام رضا ہے اور آج میں ورلڈ لٹریچر کے اسائنمنٹ کے لیے اپنا جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں میں نے اپنا ناول سلیکٹ کیا تھا گریٹ ایکسپیکٹیشن. تو گریٹ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ایک چارلس کا مشہور ناول ہے. چارلس ڈکنز اس کا نام ہے آتھر کا، اور یہ ایک یتیم لڑکے کی سٹوری اس میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ لڑکا جس کی زندگی اس ناول کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ ایک عام سا لڑکا تھا اور یہ اپنی ایک سخت مزاج بہن کے ساتھ اور بہنوئی کے ساتھ رہتا تھا. بچپن میں ایک دن ایک قیدی اس سے ملتا ہے قبرستان میں. جب یہ قبرستان اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو اس کو ایک قیدی وہاں پہ ملتا ہے جو اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور اس سے کھانے پینے کی چیزیں منگواتا ہے. تو پپ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. کچھ وقت بعد ایک امیر اور ایک عجیب غریب عورت تو وہ اس کو ملتی ہے اور وہ اس کو اپنے ایک محل نما جگہ پر بلاتی ہے اور اس کو وہاں پر اپنے ساتھ رکھتی ہے. وہاں پر ایک خوبصورت اور ایک مغرور لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام اسٹیلا ہوتا ہے. وہ اس سے ملتا ہے اور وہ اس کو وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم ہم سے کمتر ہو یا تم مجھ سے کمتر ہو. تو وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ پھر اس کے بعد اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنی جو ہے محنت کرنی ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں ایک اسٹیلا کے برابر ہو سکوں یا پھر اس کی برابری پر آ سکوں. وہ اس کو نیچا دکھا رہی تھی. کئی سال بعد اچانک پپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو کامیاب بننے کے لیے محنت کر رہا ہے اور وہ لندن جا کر ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جس بندے سے اس کی ہیلپ ہو رہی ہے، جو بندہ محسن اس کی ہیلپ کر رہا ہے، وہ دراصل وہی قیدی ہے جس کی اس نے بچپن میں ہیلپ کی تھی. تو وہ جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ اس کی دولت سے ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر جب اس کو سب حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے، کیونکہ جب اس کے بعد بہت دولت آ چکی ہوتی ہے اور وہ کسی اچھی جگہ پہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ غرور اور تکبر آتا ہے اور وہ مغرور ہو جاتا ہے اسٹیلا کی طرح. تو وہ پھر اپنے آپ کو اندر ہی اندر سے جھنجھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ وہ غلط ہے، اور وہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میں نے جس کی بچپن میں مدد کی تھی آج وہ میری مدد کر رہا ہے مجھے بچانے کے لیے اور مجھے پڑھانے کے لیے تاکہ میں کسی مقام پر پہنچ سکوں. میگوڈ جو قیدی ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ قید میں ہی مر جاتا ہے. تو اس کے بعد جب پپ کی جو دولت ہوتی ہے وہ اس سے کھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، پپ اپنی دولت سے کھو بیٹھتا ہے. تو پھر آخرکار جو ہے وہ ایک مخلص، سچا اور ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. پھر جب کافی سال گزر جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹیلا سے دوبارہ ملتا ہے کافی سال کے عرصے کے بعد. تو تب تک جو اسٹیلا ہوتی ہے وہ بھی اپنی زندگی کے تمام مسئلے مسائل کو سہ چکی ہوتی ہے، دکھ سہ چکی ہوتی ہے اتنے سالوں میں. تو کئی ناولز کے مطابق جو ہے وہ دونوں آپس میں جو ہے مشاورت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ کسی میں جو ہے ناولز میں جو ہے وہ خاموشی کی مفاہمت کی گئی ہے. ناول جو ہوتا ہے وہ انسانی فطرت، طبقاتی تفریق، اخلاق، اصلاح اور خود شناسی جیسے موضوعات کو نہایت مضبوطی سے پیش کرتا ہے. یہ کہانی ہمیں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اصل عزت دولت یا ظاہری حیثیت میں نہیں بلکہ کردار، نیکی اور احساس میں ہے، کہ جو ہماری اصلی دولت ہے اور ہماری اصلی خوشی ہے وہ ہمارے کردار میں ہے، وہ ہماری ظاہری یا دنیاوی دولت میں نہیں ہے. تو اس ناول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے.